مشہور حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس سے لوگ کیا مفہوم نکالتے ہیں؟ اس سے لوگ مفہوم نکالتے ہیں کہ جیسے کھڑے ہوتے تھے ویسے کھڑا ہوا کرو، جیسے سجدہ کرتے تھے ویسے سجدہ کیا کرو، جہاں ہاتھ باندھتے تھے وہاں ہاتھ باندھا کرو، یہی بات کرتے ہیں نا۔ اور اس پہ گھنٹوں گھنٹوں بحث ہوتی ہے، کہاں ہاتھ باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں باندھوں، یہاں، اس پہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے۔ دیکھو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو، کبھی سوچا صحابہ کے ہاں اختلاف تھا کہاں ہاتھ رکھیں؟ صحابہ کے ہاں اس بات پہ اختلاف تھا، کبھی سوچا ہے کیوں اختلاف تھا؟ اختلاف صرف اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیز پر اتنا دھیان نہیں تھا، کسی اور چیز پر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے نماز میں کسی اور چیز پر بہت زیادہ دھیان تھا کہ اس پر اتنا دھیان ہی نہیں ہوا کہ تمام صحابہ ایک ہی جگہ ہاتھ رکھیں۔ تو دماغ کہاں تھا ان کا؟ اصل مقصد نماز کا کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگائے، دنیا کو بھول جائے، جو کلام سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دنیا میں گم جائے، یہ مقصد ہے۔ جب انسان کی پیشانی زمین پر لگے، اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، تو اس کا دل بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، اس کی انا بھی، اس کا فخر بھی، اس کی پرائڈ بھی اپنے آپ کو سبمٹ کر دے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ ہمیں کس چیز سے واسطہ ہے؟ ہاتھ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے؟ ان چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر صحابہ سے پوچھو گے نا تو کسی اور چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں اصل میں دین کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قرآن کا مقصد ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو روح نہیں نکلے گی دین کی، اور اگر روح نکل جائے اور تم صرف ڈھانچے پر ہی بحث کرتے رہو تو یہی فساد ہے۔ اصل فساد یہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز ٹھیک سے پڑھنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، کتنی رکعتیں پڑھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے سجدہ کرنا، کیسے کھڑا ہونا، یہ اہم نہیں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس سے کہیں اہم کیا ہے؟ اصل مقصد نماز کا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں، ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھا رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کسی نے بھی ٹھیک سے نماز پڑھنا کبھی سکھایا ہی نہیں، جہاں تک میرا علم ہے۔ ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا ٹھیک سے نماز پڑھنا سکھاتے ہیں؟ وضو کرنا سکھایا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا سکھایا ہے، اردو میں نیت کرنا سکھایا ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز قبلے کی طرف، عربی میں کھڑا ہوا 4:35 پر، یہ سکھائی ہے آپ نے نماز؟ اور کون سی دعائیں آپ نے رٹنی ہیں وہ سکھائی ہیں۔ جب اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں، 15 سال کا ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو گیا ہے، 17 سال کا، 18 سال کا مرد ہو گیا ہے، ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا میں نماز پڑھتا کیوں ہوں۔ اگر اسے پوچھو کیوں پڑھتے ہو، کہتے ہیں یار اماں غصہ کرتی ہیں، بابا غصہ کرتے ہیں۔ تم نے نماز نہیں سکھائی یار، تم نے کچھ کارڈیو واسکولر ایکسرسائز سکھائی ہے، نماز نہیں سکھائی۔ اگر نماز سکھائی ہوتی تو اس نوجوان کو، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو پتا ہوتا کہ وہ خدا کے سامنے کیوں کھڑا ہے، کیوں کھڑی ہے۔ یہ دین کی اصل ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں پہ سارا زور، اور جو اصل ہے آخری جو فساد ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیا فساد ہے؟ ہمارے ہاں کلچر میں بچوں کو ایک دفعہ قرآن ضرور ختم کرانا چاہیے، قرآن کا ختم کرانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بہت ساری فیملیز ہیں، میری بھی فیملی ایسی ہے، ہمارے کو خاص ریلیجس فیملی تو ہم تھے نہیں، لیکن قاری صاحب آتے تھے، کیا کراتے تھے؟ ناظرہ کراتے تھے قرآن کا، جلدی جلدی 1 سے 12 مکمل کرو، 30 نشستوں میں قرآن پورا ہو جائے گا، چلو اس بچے کا قرآن ختم ہوا، پارٹی کرو، کچھ تحفے دو ادھر ادھر، اور ہمارا قرآن سے تعلق مکمل ہو چکا، ہم گریجویٹ ہو چکے قرآن سے۔ اب باقی تمہیں کچھ نماز کے لیے کچھ چھوٹی موٹی صورتیں یاد کر لو، تمہارا اللہ خیر صلاح، تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہے، تمہارا اسلام فارغ ہو گیا، گریجویٹ ہو چکے ہو۔ اس سے زیادہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو گے تو تم تو مولوی ہو گئے ہو یار، مولوی بننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ملا کیوں بن رہے ہو؟ کس نے تمہارے دماغ میں باتیں بھری ہیں؟ آرام سے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے اور کچھ سیکھنے کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جا کر جو قریش جو ہے وہ مارنے کو آگئے ہیں، مرنے کو مارنے کو آگئے ہیں، کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن میں اتنی قوت تھی، اس کا وہ جواب الفاظ سے نہیں دے سکتے تھے، مارنے کو تیار تھے، مرنے کو تیار تھے۔ اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان کہہ رہے ہیں یہ تو پتہ ہے یار، یہ کیا چیز ہے، مجھے تو پتہ ہے، اس میں بس 1-2 کہانیاں ہیں، کچھ حلال حرام کی بات ہے، اور کیا ہے، یہ تو پتہ ہے ہمیں۔ کتنا انڈر ایسٹیمیٹ مسلمان اس قرآن کو کرتا ہے، وہ کافر بھی نہیں کرتا تھا اس وقت کا۔ وہاں رسول کے زمانے میں تو کافروں کے قصے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تو کافروں کے قصے ملتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں،
رونا شروع کر دیتے کافر کافر. اب مسلمان کو دیکھو قرآن سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لو صفت القلوب ما شبعت من کتاب اللہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر دل صاف ہوتے تو قرآن سے کبھی دل نہ بھرتا, اللہ کی کتاب سے دل نہ بھرتا, اگر دل صاف ہوتے تو. یہ میں یہ سب باتیں اکٹھی اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کے مطالعے کا اصل مقصد علم نہیں ہے. قرآن کے مطالعے کا اصل مقصد ہے اس امت کی جو ایک جسم رہ گیا اور روح نکل چکی ہے, اس روح کو دوبارہ واپس ڈالنے کے لیے روحا من امرنا, اس قرآن کے الفاظ میں سے, اس کے ناموں میں سے ہے, یہ ایک روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس امت میں دوبارہ روح ڈالنی ہے تو قرآن کو دوبارہ انٹروڈیوس کرانا پڑے گا, قرآن کو دوبارہ ٹائم دینا پڑے گا, اس کو دوبارہ پرائیورٹی دینی پڑے گی. جب تک وہ نہیں دو گے کچھ نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. وہی فرقہ بازی چلتی رہے گی, وہی ایک دوسرے سے نفرت, وہی حلال حرام کے فتوے تم پوچھتے رہو گے ایک دوسرے سے, گھنٹوں گھنٹوں اسی پہ بحث ہوتی رہے گی. لاٹو مشین پہ فتوے پوچھو گے, پھر لکر پہ فتوے پوچھنے, پھر اس کے بعد بینک میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, اس پہ فتوے بازی چلتی رہے گی. جو دین کا اصل مقصد ہے, انسان کا مقصد ان چیزوں سے بہت زیادہ اعلیٰ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ڈالا ہے, اس امت کو اس دنیا میں ڈالا ہے بہت اعلیٰ کام کے لیے, اور وہ اعلیٰ کام ہمیں ہمارے دل تک, اندر تک تب تک نہیں گھسے گا جب تک یہ کلام ہمارے اندر نہیں جائے گا, جب تک یہ اندر نہیں جائے گا. یہ مقصد ہے قرآن پڑھنے کا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح پھیلا رہے ہیں, یہ اصلاح پھیلا رہے ہو اور بالکل قرآن کی روح کے مخالف, یہی فساد ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ فساد کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فساد بنانے والوں میں سے, پھیلانے والوں میں سے بچائے, اور ہمیں قرآن سے ایک صحیح معنوی تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم